اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو، عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ قدرت کی تقسیم تو دیکھو، فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا۔ پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس پہ راضی نہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں۔ مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے، وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا، آگے مل گیا میری برادری کا راجپوت، یوں لاٹھی مار کے کہنے لگا کیا ہے وہ؟ کہنے لگا ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ اور کر دے، کچھ بھی نہیں۔ کیا حال ہے، کس طرح کام بنے؟ بس لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کبھی اس مولوی کے پاس آ گئے، کبھی اس پیر فقیر کے، دعا کر دینا، دعا کر دینا۔ ارے دولت کے لیے تو رات دن تم مارے مارے پھرتے ہو، اور سارے کاموں کے لیے کہتے ہو دعا کر دینا۔ یہاں لکڑ منڈی موڑ پہ بہت دنوں کی بات ہے، ڈاکٹر سید صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آدمی اللہ سلامت رکھے۔ جب شروع میں دکان کھولی تو ہم دوستوں کو بلایا، بوتل پلائی، مٹر کھلائے، بوندیاں کھلائی۔ شیخ ستار کہنے لگا کہ دعا کرو ڈاکٹر صاحب کی دکان خوب چلے۔ میں نے کبھی بوتل کے پیسے لے لے، بوندی کے پیسے لے لے، میں تو دعا نہیں کرتا۔ لوگ بیمار ہوں، بیڑا گرک ہو تو اس کی دکان چلے، میں دعا کیوں کروں؟ بوتل پلائی ہے، پیسے لے لو، کیا بات ہے تمہیں؟ دعا کا تماشا بن گیا۔ وہاں مسجد میں آ جاتے ہیں جمعہ والے دن اکثر۔ ایک دن ایک نوجوان آیا کہ جی دعا کر دینا میری دادی فوت ہو گئی۔ اب عادت ہے ہر آدمی پوچھ لیتے، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جی VCR دیکھ رہی تھی، دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی۔ میں نے کہا جلدی جا دادی کی قبر پہ لکھ کے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ، اور دادی کا عرس بھرنا۔ اتنی نیک دادی جو VCR کے سامنے مر گئی۔ ایک بات اور بھی تو سوچو، جس خاندان کی دادی ایسی ہو اس کی پوتی کیسی ہوگی؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کوئی آئے گا جی ابا جان نشتر میں ہے، دعا کر دینا، خدا کی قسم مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، قرض دار ہو گیا ہوں، ڈاکٹروں نے میرے چمڑا پاڑ لیا، بے کہے کی دعا کروں؟ بس جی یہی دعا کر دینا، اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے، اصل پروگرام ادھر کا ہی ہے۔ اور اس اولاد کو کوٹھیاں بنا کے دو، بنگلے بنا کے دو، اور ان کو طرح طرح کی سہولتیں دو۔ تو بیمار پڑ گیا تو تیرے مرنے کی دعائیں مانگتے پھرتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا گھر تھا کہ کھڑے ہو کر یوں کھجور کی چھت کو ہاتھ لگا لیتے، اچھی طرح کا جھوپڑا بھی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت کے مکان پہ تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ چادر اندر پھینک دی، تشریف لے آئے۔ بیٹی آج کیا بات تھی، کیسی آواز لگائی، چادر پہلے کیوں طلب کی؟ روتی ہوئی عرض کرنے لگی ابا اتنی غربت ہے، اتنی تنگی ہے، اتنی ناداری ہے، اتنا کپڑا نہیں جو سارا بدن چھپا سکوں۔ باپ کی موجودگی میں کھڑی ہو کر نیت باندھی، دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی، پھر نیت باندھی، پھر دھڑام سے گر پڑی۔ پوچھ لیا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ دریائے کرم جوش میں آ گیا، دعا فرما دی، یوں فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ہی گھبرا گئی خام کا، مسلح اٹھا کے دیکھا، مسلح کے نیچے کی ساری زمین سونے کی بن گئی، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ اور یوں فرمایا جتنا چاہو اٹھا لو لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو۔ ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے پہ اور مسلح ڈال دیا۔ ابا فاقے منظور ہیں، قیامت کا حساب منظور نہیں۔ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا ضبط۔ آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی۔ ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے انشاءاللہ، چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہا جو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوچی، میں نے کیا کیا،
आराम से बैठा था, उसके सर पे अपना दुपट्टा डाल दिया और सामने शीशा कर दिया कि देख ले तेरे मुंह में मेरे मुंह में कोई फर्क है। कहने लगी दाढ़ी रख ली। ये दाढ़ी जो लोग मंडवाते हैं, इन औरतों के डरते तो मंडवाऊं मैं, वरना कोई वजन थोड़ी है। हम जो दाढ़ी रखते हैं मजदूर थोड़े लिए फिर रहे कि हाँ यार दाढ़ी चबा। सिर्फ औरतों से डर के कि कभी बीवी आगे रोटी रख के और यूं ना कह दे बाबा खा ले। अंदाजा लगाओ, ये सारी चीजें इस माशरे में आई हैं और खामखा आई हैं। कोई हकीकत नहीं इन चीजों की। इस्लाम को तो काफिर लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। सैयदा उम्मे हबीबा, सब कह दो जोर से, रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, मोमिनों की मां है। खुद फरमाती हैं कि जिस यहूदी से मेरा पहला निकाह था वो मेरे सामने बैठा था और रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि आसमान का चांद टूट कर मेरी गोद में आ गया। तो उम्मे हबीबा फरमाती हैं मैंने अपने खामिन को बताया कि रात मैंने ख्वाब देखा है और जब से ख्वाब देखा मेरा दिल खुशी से मसरूर है। खुशी आ रही है दिल में कि आसमान का चांद उतर कर मेरी गोद में आ गया। तो सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब बयान किया, मेरा जो वो खामिन था ना काफिर, उसने आओ किया ना ताओ किया, पड़ाक से मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और कहने लगा हां जान गया हूं, समझ गया हूं, उस नबी की बीवी बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है काफिर, औरत के ख्वाब को पहचान गया। आसमान का चांद तो वो नबी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। और यह भी फरमाती है कि मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठी थी तो मुझसे पूछा तेरे ये मुंह पे निशान कैसा है, क्योंकि मैं शर्म की मारी मुंह झुका बैठी। फिर दूसरी मर्तबा पूछा, फिर तीसरी मर्तबा पूछा तो मैंने अर्ज कर दिया कि यूं यूं वाकया हुआ था। तो फरमाया उम्मे हबीबा तूने तो मेरी नबूवत का चांद पहले ही से देख लिया।